مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابوالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اس کے بعد تمام مراجع کرام کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں 8 شوال کی انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان سخن قرار دیا 8 شوال کے لیے انہدام جنت البقیع کے لیے، جو سورہ حج کی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، جس میں ارشاد رب الحق ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی پروردگار عالم کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے یہ تقوی اور ایمان کی نشانی ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے پوری دنیا کے اندر بہت سی نشانیوں کو ایمان کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ جو چیز بھی دیکھیے، کوئی بھی چیز کی جو عظمت ہوا کرتی ہے، اس کا مقام ہوا کرتا ہے، وہ اس کی نسبت کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ جب یہ نسبت پا جاتی ہے کسی بھی اعلیٰ چیز کے لیے تو پروردگار عالم نے اس کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ حج کی آیت ہے، اگر حج کے اعمال کو اگر آپ دیکھیں کہ جو قربانی کے لیے جو حیوانات دیے جا رہے ہیں تو جن کو ابھی مینا میں جا کے قربان ہونا ہے، تو پروردگار عالم نے ان حیوانوں کو بھی ایمان کی نشانی، تقوی کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ دیکھنے میں یہ حیوان ہیں، 4 پائے ہیں، دیکھنے کے اندر ان کی انسان سمجھتا ہے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حیوانات قربانی کے لیے منسوب ہو گئے ہیں اور یہ قربانی پروردگار عالم کی رضا کے لیے منسوب ہو گئی ہے، تو پروردگار عالم نے اس نسبت کو کہ جو پروردگار عالم سے اس نسبت اس کو مل گئی ہے، تو پروردگار عالم نے تقوی القلوب، ایمان کی نشانی، تقوی کی نشانی میں سے قرار دیا ہے۔ جو جانور لیے جائے، حتیٰ کہ جن کے گلوں کے اندر پٹا ڈلا ہوا بھی ہے، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ احترام کی نگاہ سے دیکھو، عظمت کی نگاہ کے ساتھ دیکھو، ایمان کے ساتھ دیکھو۔ کہ جو ان کے گلے میں پٹا خالی ڈلا ہوا ہے، آپ دیکھیے کیونکہ یہ پٹا منسوب ہو گیا ہے اس حیوان کی طرف، اور یہ حیوان منسوب ہو گیا ہے قربانی کے لیے، اور یہ قربانی منسوب ہو گئی ہے پروردگار عالم کی رضا کے لیے۔ اور اسی صورت سے وہ پہاڑیاں کہ جہاں کے اوپر جناب حاجرہ اپنے بچے کے لیے ایک کہا جائے پانی کے لیے اس تلاش میں دوڑی تھی، کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، کبھی صفا پر آتی ہیں۔ ان اعمال کو بھی پروردگار عالم نے حج کا جز قرار دیا ہے، اور حج کا جز قرار دینے کے ساتھ ساتھ مستحب ہے کہ حاجی، واجب ہے حاجی صفا سے دوڑے اور دوڑنے کے بعد مروہ پر جائے، مروہ پر پہنچ کر اس صفا کی طرف اس طرح سے اس کو 7 چکر لگانا ہے۔ اور ارشاد ہو رہا ہے ان پہاڑیوں کے لیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جس صورت سے وہ حیوان خدا کی طرف منسوب ہو گیا قربانی کے سبب، جس صورت سے یہ پہاڑیاں جناب حاجرہ چونکہ اس کے اوپر آپ نے سعی کی اور ایک نبی کی جان بچائی، اور بچانے کے لیے آپ جناب اسماعیل کے لیے اس کو دوڑیں، اس سعی کو پروردگار عالم نے اس کوشش کو ایک عورت کے عمل کو، ایک خاتون کے عمل کو اپنی طرف منسوب کیا۔ جہاں پر دوڑیں ان پہاڑیوں کو بھی پروردگار عالم نے ایمان کی نشانی، تقوی کی نشانیوں میں سے پروردگار عالم نے قرار دیا۔ ہمارا یہی کہنا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے، خاص طور سے ان کہا
جائے کہ جن لوگوں نے یہاں کے اوپر جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، غلط پروپیگنڈا کر کے مدینہ منورہ میں اور مکے کے اندر معصومین علیہ السلام کے روضوں کو منہدم کیا، 5 جو روضے تھے، جو 5 کہا جائے، وہاں کے اوپر علامتیں تھیں جن کے اوپر گنبد بنے ہوئے تھے جنت البقیع میں مدینے میں، ان کو منہدم کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر تھا، اسی صورت سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اسی صورت سے امام زین العابدین علیہ السلام، اسی صورت سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہاں پر انہوں نے اس کو منہدم کیا۔ یہ وہابیوں نے، نشتیوں نے قبضہ کرنے کے بعد جھوٹے غلط فتوے لے کر اس کو 8 شوال کو منہدم کیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ جانور اور جب اس کے گلے میں یہ پٹا اور جب یہاں کے اوپر یہ پہاڑیاں پروردگار عالم کی طرف منسوب ہو سکتی ہیں، تو یہ جو خاصان خدا ہیں، جو پروردگار عالم کی طرف سے معصومین ہیں، جن سے خطا کا کوئی گزر بھی نہیں ہے، جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، جنہوں نے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی تبلیغ یا تبلیغات دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور شہادت کے درجے کے اوپر فیض ہو گئے، چاہے وہ شہزادی کونین ہو اور چاہے بقیہ ائمہ ہوں۔ آپ دیکھیں تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، پہاڑیاں، یہ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے تو ہیں، تو ان کی قبور جن کے اوپر گنبد بنے تھے، نشانیاں بنی تھیں، یہ اگر منسوب ہے پروردگار عالم کی طرف، کیوں منسوب ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے یہ احساس ہو کہ کون بی بی فاطمہ زہرا، جنہوں نے رسول اسلام کو بچانے کے لیے تمام مشائقین کو برداشت کیا، تمام مشکلوں کو برداشت کیا، یہاں تلک کہ آپ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئی۔ اس کے بعد سلسلہ دیکھیں، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ چوتھے امام ہو، چاہے وہ پانچویں امام ہو، چاہے امام جعفر صادق ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیوں کو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، سنت رسول کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کسی کو تلوار کے ذریعے سے قتل کیا گیا تو کسی کو زہر دغا دے کر شہادت دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، تو ان کی قبریں کیا ایمان کی نشانیاں نہیں بن سکتی؟ کیا ان کی قبریں جو ہیں پروردگار عالم کے تقوی کی نشانیاں نہیں بن سکتی؟ پہاڑیاں بن سکتی ہیں، جانور بن سکتے ہیں، سب بن سکتے ہیں قرآن کے منہ سے، یہ نہیں بن سکتے۔ عجیب وہابی ٹولے نے اپنے اعتقادات کو تمام مسلمانوں پر، اپنے چند لوگوں کے اعتقاد کو تمام مسلمانوں کے اعتقاد کو لا کر یہاں کے اوپر زبردستی تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا میں آخر کلام میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس صورت سے اگر آپ قرآن کو دیکھ لیں، حدیث کو دیکھ لیں، قرآن کے لیے اصحاب کہف کی جہاں کے اوپر سو رہے ہیں، اس کے اندر پورا مکالمہ دیا ہوا ہے کہ وہاں پر جب ایک غالب آیا تو اس نے کہا یہاں کے اوپر ایک عمارت بنا دی جائے، لیکن اس کے اوپر ایک دوسرا گروہ غالب آیا سورہ کہف کے اندر، اس نے کہا نہیں، یہاں پر مسجد بنا دی جائے۔ اگر یہاں کے اوپر یہ مسجد یہاں پر قریب بنانا، جہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے گی اور جہاں پہ عبادت بنانا غلط اگر ہوتا تو سورہ کہف میں یا آگے کے سوروں میں پروردگار عالم اس کی تردید کرتا یا ان کے اوپر تنقید کرتا۔ قرآن کی تنقید نہ کرنا اور قرآن میں اس کی رد نہ آنا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ جہاں کے اوپر اولیاء خدا سو رہے ہیں یا شہادت کے درجے پر فیض ہو چکے ہیں، تو وہاں کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے عبادات کو انجام دینے کے لیے مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے، روزہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی حدیث، یہ قرآن کی دلیل۔ دوسری دلیل، اگر غلط ہوتا وہاں پر روزہ و گنبد بنانا تو آج رسول اللہ کے زری کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے وہ وہاں پر بنا ہوا ہے، وہ کیوں بنا ہے؟ یہاں پہ یہ زری کا بنا ہونا اور جب سے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک رسول اللہ کا گنبد اور زری کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں یہاں پر زری بھی بن سکتی ہے، یہاں پر گنبد بھی بن سکتا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے آخر میں اپیل کرتا ہوں، خاص طور سے مومنین سے اپیل کرتا ہوں، 8 شوال کو اپنے اپنے گھروں کے اندر پرچم لگائیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر آپ مجالس کا انعقاد کریں اور اپنی چھتوں کے اوپر ایک ٹائم کے اوپر جا کر لبیک یا حسین، لبیک یا ائمۃ البقیع اور لبیک یا فاطمہ کا انشاءاللہ نعرہ بلند کریں، ماتم و مجلس کے ذریعے سے احتجاج کریں، ای میلز کے ذریعے سے احتجاج کریں۔
جو اینوں کو نمبر آپ کو بھیج دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ آپ اپنا اعتراض درج کرائیں، اور کرانے کے بعد جنت البقیع کے لیے آپ اپنی آواز کو، اپنی آواز استغاثہ کو ضرور بلند کریں۔ اس کا اجر میں تو نہیں دے سکتا ہوں، انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس کا اجر دیں گے۔ سب سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ باری اللہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد مہیا فرما۔ جن لوگوں نے جنت البقیع کو مسمار کیا ہے، جو قابل ہدایت نہیں ہے، ان کو نشت و نابود فرما۔ آل سعود کے اوپر اپنا عذاب عظیم نازل فرما، جو عزاداری کے خلاف صدا بلند کرے، جو ائمہ اطہار کے خلاف صدا غلط اپنی صدا اور اپنی آواز کو بلند کرے۔ پروردگار عالم ہم سب پر اپنا عذاب فرما اور تمام حفاظت فرما۔ ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا